اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک واقعہ ہے جی ادھر کا ہی، وہ ہے جب میں نے ریسٹورنٹ کرائے پہ لیا تھا، اس وقت میں جاتا ہوتا تھا بھیڑ دربار پہ۔ وہ مجھے لے کے گیا تھا مار اعظم، وہ فوت ہو چکے ہیں، حکیم مار اعظم۔ جب میں وہاں پہ گیا، یہ آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے، جب میں پہلی دفعہ پاکستان آیا ہوں۔ اس وقت پہلی دفعہ آیا ہوں، دوسری دفعہ جب میں آیا ہوں کوریا سے جب میں واپس آیا ہوں، تو یہ مجھے مار اعظم لے گیا وہاں پہ بھیڑ پہلی دفعہ میں وہاں پہ گیا، کیونکہ میرا اس کے پاس بیٹھنا ہوتا تھا۔ بچپن میں گڈی وغیرہ اڑاتے ہوتے تھے، ویسے بھی مزاج تھوڑا ایک تھا، اچھا بندہ تھا برحال وہ، کیونکہ وہ واحد ایک بندہ تھا جس کے پاس بیٹھ کے میں قرآن سنتا ہوتا تھا۔ 2 سپارے، 1 سپارہ، 3 سپارے، بازار میں اس کی دکان تھی، لیکن میں اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا کہ چلو وہ بھی سن لیں۔ تو میں نے اس کو ایک دن یہ کہا تھا، میں نے کہا دیکھ اعظم، تیرے صرف اتنا عزت کرنے سے، صرف تیرے اتنا مہربانی کرنے سے اللہ تمہیں بڑا اجر دے گا، تمہیں بڑا اجر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے مجھے یہاں پہ بیٹھ کے مجھے قرآن میں جی سننا گوارا کیا، نہیں تو لوگ نہیں لگانے دیتے۔ یہ میں نے اس کو کہا بھی تھا۔ اللہ نے اس کو جلدی لے گیا، تو جن کو جلدی لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر کیونکہ بیمار ہوا، معافیاں مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل صاف پاک کر کے اپنے پاس لے کے گیا۔ یہ میں جانتا ہوں برا، ٹھیک ہے، اچھا بندہ تھا، دوستوں کا دوست تھا، لیکن اچھا تھا۔ وہ بھی ٹھیک ہی جائیے زیادہ۔ تو وہ مجھے لے گیا وہاں پہ۔ جب میں وہاں پہ گیا نا، تو وہاں پہ تھے بابا جی تھے، اور بابا جی کے ساتھ ایک بچہ تھا کہ 4 سال کا، اور ایک لڑکی تھی بیٹی، اس کا نام تھا، کیا نام تھا، عذرا تھا اس کا نام، ہاں، اور سادھو تھا ایک کا نام، اور سادھو چھوٹا تھا، اور بڑا کا نام کیا تھا، سادھو کا نام بھول گیا ہوں، سوری، مجھے یاد آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ تو وہ میں گیا، تو بچہ جو تھا نا، وہ ایک بالکل گود میں تھا، اور ایک 1.5 سال کی بچی، اور ایک 3-4 سال کا بچہ۔ تو بیمار تھے دونوں، چھوٹے بیمار تھے، کافی بیمار تھے۔ ایک تو ان کا معدہ خراب تھا، دوسرا ان کو بخار تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ بابے کی جو اماں ہے نا، وہ فوت ہو گئی ہیں۔ یہ بچہ پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ فوت ہو گئی تھی۔ اب یہ بچے بابا کلّا پال رہا ہے، جو بڑا مشکل میں ہے۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کے لیے نا روز وہاں پہ جاتا، کیونکہ میں بھی نا تھوڑا نا رگڑا لگانے کا کوئی شوق تھا، کہ پیسے اتنے زیادہ تو ہوتے نہیں تھے، ان کے بچت کر لو یا جیویں بھی ہے۔ برحال وہ سگریٹ وغیرہ سے میں دور ہٹ گیا تھا، کیونکہ اس کی بدبو آتی تھی، یہ یا وہ، اس میں ذرا پانی ہوتا ہے، اس کو تھوڑا صحیح سمجھا برحال، جیسے بھی آپ سمجھیں۔ تو میں وہاں پہ جاتا، دوائی لے کے جاتا، تو دونوں کو دوائی دی، دونوں ٹھیک ہو گئے 10-15 دن میں نا، دونوں ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد میں نے نا بابا جی کو کہا کہ بابا جی آپ لاتے ہیں مانگ کے، کبھی شام کا ہوتا ہے، کبھی دوپہر کا ہوتا ہے، تو یہ ان کے معدے خراب ہو جاتے ہیں، آپ ان کے لیے نا پکایا کریں۔ پھر میں برتن، ہانڈی، یہ ان کے کافی میں برتن لے کے گیا کہ بابا جی ان کو پکا کے دیا کریں۔ تو اس طرح میرے بابے کے ساتھ کلوز، میں پھر ان کے پاس ہر 1-2 دن بعد چلا جاتا ہوتا تھا، کیونکہ یہاں پہ بھی میرے لیے کچھ نہیں تھا شہر میں، اور ویسے بھی کوئی اور مجھے بٹھاتا بھی نہیں تھا، کیونکہ میری باتیں تھی قرآن مجید سننا ہے، یہ وہ، اور بابا وہاں پہ سن لیتا تھا، وہاں پہ میں بول لیتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے وہاں پہ کم ڈسٹربنگ ہو، کبھی کبھی ہو بھی جاتی تھی، لیکن نہیں اتنی نہیں ہوتی جتنی یہاں پہ ہوتی تھی، تو اس لیے میں وہاں پہ چلا گیا۔ تو وہاں پہ میں نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سیکھا بھی میں نے، بابے دیاں گلاں، ہر شے ہوا کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ بابا جی کی بیٹی تھوڑی ابھی اتنی بیچاری بڑی بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی ہو ہی رہی تھی، تو اس کی بابا جی نے شادی کر دی۔ شادی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ باہر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ادھر میں کوئی بھی ان کے اوٹ نہیں تھی، تو اس لیے جلدی کر دی۔ وہ شادی کی اس نے اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ، اس کا نام تھا امجد۔ شادی کی تو وہاں سے لڑکی بھاگ گئی، اس لڑکے سے لڑکی بھاگ گئی،
اور وہ بابا جی تو بڑے ڈھونڈتے رہے، ان کے ذہن میں تھا کہ مار کبھی تو بابا جی کہتے تھے وہ تو فوت ہو گئی ہے، یہ انہوں نے مار دی ہے، وہ رشتے داراں نے ہی نہ لینا تھی، لیکن بعد میں پتہ وہ تقریباً جڑا بھی جانتا تھی نا اس پہ اوپر بھی نا وہ آتا تھا، تھوڑا نام سبھی کا آ رہا تھا، کوئی بھی کر سکتا۔ میں اس وقت لگا ہوا تھا حاجی بھولے کے پاس یہ قسطیں اکٹھی کرنے والے، میرے پاس تو ذرا بھی ٹائم نہیں تھا، ہو سکتا میری بھی نگرانی ہوئی ہو، ضرور ہوئی ہوگی کہ میں بھی بابے کے کافی قریب تھا، جاتا تھا میں۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک آتا ہوتا تھا، کوئی پولیس مین تھا، موٹا سا یا پتہ نہیں درمیانہ سا پولیس مین تھا، تو وہ لے کے گیا تھا اس کو مین کے۔ وہ کافی بڑی کوشش کے بعد، میں کہتا ہوں بابے کی بہادری، وہ اپنی بیٹی واپس لے آیا تھا، لیکن جب وہ واپس آئی تو اس کے وہ حاملہ ہو چکی تھی، بچہ تھا اس کے پیٹ میں، تو اس کے جو پچھلے شوہر نے پھر اس کو رکھنے سے انکار کر دیا، طلاق ہو گئی، تو وہ بچی لے کے بیٹھ گئی پھر وہ، لیکن بابے کا دل پھر بھی بہت بڑا تھا، اس نے بٹھا لیا اپنی بیٹی کو، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک رات بابا جی رات کو سوئے، اس کو دل کا اٹیک ہوا، وہ فوت ہو گیا، کسی نے پوسٹ مارٹم نہیں کرایا، کوئی بات نہیں ہوا، کوئی دفنا دیا گیا۔ اب اس کے 2 بچے تھے، پوچھتا ہوتا ہوں میں ویسے کہاں گئے وہ، اب یہ سب کہتے ہیں یہ وہ لاہور میں ہیں، بڑی موج میں ہے، یہ ہے وہ، اللہ تعالیٰ کرے ان کو موج ہی ہو، اچھے ہی ہوں، کیونکہ وہ گئے تھے بابا جی کے بھائی ہے ایک، وہ جو راج گیری کا کام کرتا ہے، ویسے بابا جی کا گھر بھی جو خراب ہوا نا وہاں سے ہی ہوا تھا، کیونکہ جب وہ بچے ادھر جانے شروع ہوئے نا، وہ آئے تھے لاہور سے، پھر کام خراب ہوا، بابا پٹتا بھی ہوں سی تو، اور میں بھی کہتا تھا یار مت جانے دو، لیکن بچے ہوں نے پھر وہ تمہیں پتہ ہی نکل جاتے ہیں۔ اینی وے دس از سم تھنگ لائک آلسو ویری ینگ گرل، میرڈ گرل، وہ اغوا ہی، اس کو بڑی مشکل سے بابا جی لے کے آئے، اور بابا جی ینگ ایج میں تقریباً 50-55 سال، میں نے کبھی اس کو بیمار نہیں دیکھا بابے کو، اور اس کو اچانک رات کو پتہ چلا جی مجھے بھی کافی دیر بعد پتہ چلا، کیونکہ میں جانا جی چھوڑ گیا تھا، پتہ چلا جی بابا جی فوت ہو گئے، کس طرح جی رات کو ہارٹ اٹیک ہوا، اچھے بچے سوئے ہیں، فوت ہو گئے۔ اب میں کبھی ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا رات کو، تو وہاں پہ میں بیٹھا تو دیکھ رہا تھا بابا جی کی قبر کو، تو میں دیکھ رہا تھا کبھی ہم دونوں کٹھے یہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے، آج وہ قبر میں پڑا ہوا، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، بڑا عجیب محسوس ہوا کہ زندگی کیا ہے، ہاں بہت محسوس ہوا ہے جی۔ اور وہاں پہ ایک اور بھی بڑے حادثے ہیں، میں آپ کو اب وہ وہاں کی سٹوریاں سناؤں گا نا، اب دو ٹاپک میں اب ڈھونڈتا ہوں۔ تو وہاں پہ ایک یہ ہوا کہ ایک دن میں لاہور گیا، رمضان جانی کمانڈو جو ہے وہ، کیونکہ میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی کام وغیرہ وہاں پہ رہوں، کوئی کام وغیرہ، یہ آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے، تو وہاں پہ 1-2 دوست اس نے ملائے، کام وغیرہ کی بات ہوئی یہ وہ، تو وہاں سے ہم واپس آئے، اس نے کہا نہیں ہم نے جلدی جانا ہے، جانی نے ایک رات وہاں پہ رہے، انہوں نے ہمیں کھوتیاں نہیں ویلی چ سواں سو چھڑیا، اور سویرے نکلے، نکلو جی اتوں چلیے آپ وہاں پہ، نہیں رات کو، جب ہم رات کو نکلے نا تو اس نے کہا بھائی مجھے چھوڑ کے آؤ، اور وہاں پہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں دربار پہ، ان کو روٹی بھی لے کے جانی ہے، تو میں نے یہاں پہ یہ جو ہے ہوٹل مختار کا، یہاں پہ ہم رکے، 500-600 کی روٹی لی، وہاں پہ چلے گئے تھے، وہاں پہ 2-4 بندے بیٹھے ہوئے تھے جو اس کے دوست تھے، میرے بھی جاننے والے تھے، اب میں وہاں پہ بیٹھ گیا، اب میری سمجھ میں یہ آ گیا، اب مجھے ایک فون اس نے کیا کسی کو، اب میرے ذہن میں اس کے ٹارگٹ تھا موٹر سائیکل اور فون، یہ ٹارگٹ تھا، وہ بات کر رہا تھا کوڈ میں کسی کے ساتھ، لیکن میں سمجھ گیا، میں نے کہا یار یہ تو کام خراب ہے، میں یہاں پہ رات کا ٹائم، پھر وہاں پہ 2 ڈاگس تھے، ایک چھوٹے والا ایک بڑے والا، اب میں نے ایک کو روٹی ڈالی تو وہ جھگڑا کرنے لگ پڑے، تو میں نے نا بڑے آرام سے ایک روٹی دور پھینک دی، جب میں نے دور پھینک دی تو بڑا ادھر بھاگ گیا، تو ایک میں نے روٹی ادھر دوسری سائڈ پہ پھینک دی کہ ان کی لڑائی نہ ہو، تو وہ دونوں نے آرام سے کھائی، اب پتہ تھا کہ وہاں پہ خطرہ ہے، کیونکہ میں جیسے ہی سوتا تو میری موٹر سائیکل غائب ہو گئی تھی، جیسے ہی سوتا میں، اور ویسے بھی پیسے ویسے یا جو تھوڑے بہت تھے یا فون تھا یہ غائب ہو جانا تھا، میرے ذہن میں یہ تھا، اس لیے میں ساری رات نہیں سویا، بیٹھا رہا ہوں بڑے تنگ ہو کے، جب صبح آئی ہے تو پھر میں وہاں سے نکلا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جو وہ تھوڑا کھانا کھلانے کا جو میں نے ڈاگس کو ڈالا تھا نا، وہ جب میں ڈرا نا تھوڑا سا مجھے خطرہ محسوس ہوا، تو القسم ہے مجھے جس کے ہاتھ میں سب کی جان ہے،
وہ میرے سامنے دو باڈی گارڈ کی طرح، دونوں شیروں کی طرح بیٹھ گئے، بالکل میرے سامنے دونوں آ کے بیٹھ گئے، کسی کو انہوں نے نزدیک نہیں آنے دیا۔ وہی جو تھے وہی، دوسری طرف سے کوئی بھی اگر آنے کی کوشش ہوتی تھی یا کوئی آواز آتی تھی نا، ایک آدھ ضرور بھاگ کے جاتا تھا اور جا کے ان کو بھگا کے آتا تھا یا پتہ کر کے آتا تھا۔ اور یہ چیز وہ بھی سمجھ رہے تھے بھی یہ تو سوئے گا نہیں، ایک تو میں نہ سویا، اوپر سے جب کتے بیٹھ گئے میرے راکھی کے لیے، ان کے حوصلے پست ہو گئے، ٹھیک ہے، تو میں وہاں سے نکل آیا۔ کافی ہوتا ہے وہاں پہ، کیونکہ جدو یہ ویلے ہوتے ہیں نا، یا کسی نہیں چھڑتے، ایسے ہوتا ہے۔ اور یہی تو سب سے بڑی خامی ہے یار، کہ اگر آپ نے کچھ چیز استعمال بھی کرنی ہے، لینی بھی ہے، تو اس کے لیے چوری مت کرو۔ اگر اسی وجہ سے بعض دفعہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہو، پیسے ختم ہو گئے، نہیں پینے جی، سگریٹ نہیں پیتا جی میں۔ اب مانگ کے تو سگریٹ نہیں پی سکتا بندہ، میں نے تو کبھی مانگ کے سگریٹ نہیں پی ہے، کبھی بھی نہیں ہے، نہیں ہے، کبھی ایسے نہیں کیا۔ یہ تو ایک بڑی سکیم کے تحت مجھے گھیر کے لایا گیا ہے نا، بند کر کے، جگڑ کے، لیکن پھر بھی میں نے اللہ کے لیے کام کیا، آپ لوگوں کے لیے کام کیا۔ تھوڑا اسٹریس ہو جاتا ہوں، مس گائیڈ بھی ہو جاتا ہوں، کیونکہ اتنا جھوٹ بھرا پڑا ہے کہ دماغ جو ہے نا ہٹ جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں گیو اپ نہیں کر رہا۔ اس وقت پاکستان کے اوپر بہت اچھا ٹائم آنے والا ہے، آ چکا ہے، صرف ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم ان کو سمجھ نہیں پا رہے، ہم اکٹھے نہیں ہو پا رہے، ہم کوئی سسٹم نہیں دے رہے، ہم غلام ہی رہنا چاہتے ہیں۔ یہی میں نے دیکھا ہے، ڈرتے ہیں یا کیا ہے، نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے میری مثال دیکھ لیں، ساری دنیا نے مجھے کیا کچھ کرنے کی، ابھی تک آ رہا ہوں نا، کسی نے بھی دل سے کوشش نہیں کی، جو بھی آیا ہے وہ کوئی ایجنڈا ہی تھا اس کا، لیکن میں نہیں ہلایا، الحمدللہ رب العالمین۔ جو مجھے صحیح لگا، جو مجھے قرآن سے ملا، جو مجھے دین سے ملا، وہی میں نے شیئر کیا، اور وہ بھی اتنا کنفرم کر کے کہ ان کی کوئی شک نہ رہ گئے۔ پھر بھی اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔